کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک باطن بھی ہے، تو اس باطن کو یا من کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ جسے من کہتے ہیں وہ آپ خود ہی ہیں۔ اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ ذریعہ جو آپ کو باقی زندگی سے متعلق کر رہا ہے، اس ذریعے سے تمام واقعات پر غور کریں اور اس کی پوری واردات دیکھیں کہ وہ ذریعہ کیا کام کرتا ہے۔ مثلا ایک باہر کی زندگی ہے، تو اس زندگی سے آپ کی زندگی کن ذرائع سے متعلق ہے، تعلق میں ہے۔ ان ذرائع پہ آپ غور کریں کہ وہ کون سے ذرائع ہیں، کون سی وجوہات ہیں، کون سے وہ رشتے ہیں، کون سے بانڈز ہیں جن کے ذریعے آپ کی ذاتی زندگی باہر زندگی سے متعلق ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا آپ کو یہ تو سمجھ آ سکتی ہے کہ آپ اولاد کے ذریعے باقی زندگی سے متعلق ہیں، اور اگر اولاد نہ ہوتی تو باقی زندگی سے آپ کا تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ اولاد تو کریشن ہے۔ پہلے آپ ذاتی طور پر سوچیں کہ آپ اکیلے انسان ہیں، ایک اکائی، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ کا تعلق باہر کی زندگی سے ہے۔ تو باہر کی زندگی سے آپ کا یہ جو تعلق ہے وہ کس وجہ سے ہے یا کن وجوہات سے ہے، آپ یہ بتائیں۔ مثلا آدھے سے زیادہ ہمارا تعلق آنکھوں سے ہے، کیونکہ آنکھیں ہیں تو باہر کی کائنات نظر آ رہی ہے، اور جب نظر آتی ہے تو تاثیر بھی کرتی ہوگی۔ کچھ تعلقات آپ کے کان کے ذریعے ہیں، چڑیا، چہچہے، نغمہ، گانا، قرآن کریم کی تلاوت سب کانوں کے ذریعے سے ہے۔ کان نہ ہو تو یہ سب تعلق ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں خیال نہ ہو تو پھر کائنات ختم ہو جائے گی۔ احساس، خیال، گویائی، زبان، حواس خمسہ اور آپ کا دل کائنات سے تعلق کا ذریعہ ہیں۔ اگر آپ کا دل نہ ہو تو کائنات کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ چونکہ آپ کے پاس دل ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ بھی دیکھ لو، وہ بھی دیکھ لو۔ یہ تو پتہ کر لینا چاہیے کہ کیا ہے، وہ کون ہے۔ تو یہ دل کے تعلقات ہیں۔ پھر شکم بھی ہے۔ شکم کا اس کائنات کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو آپ باہر کی طرف دوڑتے ہیں، پھر آپ کا کسی نہ کسی طور پر تعلق بن جاتا ہے۔ کھانے کا، کمانے کا، لانے کا اور پکانے کا پورا تعلق ہے۔ تو آپ کے وجود میں جتنے قوا ہیں یہ سارے کے سارے باقی کی کائنات کے ساتھ آپ کے رشتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئی تو باقی زندگی سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر آپ زندگی بنانے والے کا مزاج کہاں سے سمجھو گے؟ پھر اس نے جو قرآن نازل کیا وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اور قرآن کا باطن کیسے سمجھ آئے گا؟ اس لیے پہلی بات آپ یہ سمجھو کہ کائنات سے آپ کا تعلق کیا ہے۔ اب اس کی موٹی موٹی تفصیل سنتے جاؤ۔ مثلا آپ کا کان کے ذریعے تعلق ہے، یعنی آواز، سننا اور سماعت۔ اس کائنات میں خیر اور شر دونوں آوازیں چل رہی ہیں، حق ناحق، اسلام، کفر، ٹیپ ریکارڈر اور اذان بیک وقت چل رہے ہیں۔ تراویح بھی ہو رہی ہے اور گانا بھی گایا جا رہا ہے۔ اب کون نے کون سا میسج ذرا جلدی ریسیو کر کے آپ کو دیا، یہاں سے آپ کا تعلق شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے کان کی ٹریننگ نہیں ہے تو وہ دعوت گناہ کو ذرا جلدی سنے گا اور دعوت حق کو دیر سے سنے گا، اور پھر آپ کو غلط اثر دے دے گا۔ لہذا کائنات کی زندگی سے اپنے تعلق کو درست کرنے کے لیے اپنی سماعت کو حسن سماعت بناؤ۔ اب سننے والی چیزوں میں سب سے زیادہ خوبصورت سننے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر کانوں کو سماعت کا ذوق ہے تو ترتیب وار سب سے پہلے اللہ کا کلام ہی سننا چاہیے، اور آخر بھی اللہ کا کلام سننا چاہیے۔ حق سننے والے کان جو ہیں وہ آپ کو حق گو بنا دیں گے۔ جھوٹ سننے والا کچھ عرصے کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر دے گا۔ لہذا آپ سچے آدمیوں کے پاس بیٹھو، صداقتیں سنو اور جھوٹی بات نہ سنو، غلط لوگوں کی بات نہ سنو، دعوت گناہ نہ سنو۔ دو قسم کی آوازیں ہوں گی۔ ایک آواز وہ ہوگی جو آپ کو آگے لے جانے کے لیے آ رہی ہوگی کہ کم آن، ہمارے پاس دوڑ کے یہیں آنا ہے، اور دوسری آواز آئے گی کہ کہاں جانا ہے، بس یہیں رہو۔ تو یہ دونوں آوازیں آ رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں آوازوں میں سے تیری کون سی آواز ہے۔ تو حق کی
خیر کی اور شر کی دونوں آوازیں ضرور ہوں گی۔ ان میں سے آپ کی کون سی آواز ہے؟ یہ آواز اگر آپ پہچان گئے تو کان کا حق ادا ہو گیا۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے جب حکم دیا تو زندگی کے کان ہی عمل میں آئے۔ اللہ نے کہا کہ ہو جا تو ساری زندگی نے سن لیا کہ ہو جانے کا حکم ہو گیا ہے، بس ہو گئے۔ گویا کہ یہ جو آپ کا کان ہے، گوش ہے، اسے گوشے ہوش بناؤ۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کے دل میں کان لگ جائیں گے، تب دل جو ہے وہ دور کی آوازیں بھی سننا شروع ہو جائے گا، یعنی دور کی آواز، احساس کی آواز، دلوں کی آواز اور خیال کی آواز بھی سنے گا۔ تو آپ کو اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ کان کون سی آواز سنتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سن رہا ہوں کہ جنگ کی آواز آ رہی ہے، تو جنگ ابھی کچھ عرصہ بعد ہونی ہے، مگر اس کو پہلے آواز آ جاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو پہلے آواز آ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو دیر کے بعد۔ تو آپ اس کو جتنا ڈیولپ کرو گے، فائن بناؤ گے، لطیف بناؤ گے، سینسیٹیو بناؤ گے، اتنا ہی آپ کا رینج بڑھتا جائے گا اور زندگی سے تعلق پھیلتا جائے گا۔ تو سننے والوں نے بہت کچھ سنا، درخت کی فریاد کو سنا، ستون کی فریاد کو سنا، بکری کی فریاد کو سنا، ہرنی کی فریاد کو سنا اس کے بچے کی وجہ سے۔ تو سننے والوں نے سنا تو آپ بھی سننے لگ جائیں گے۔ آپ تو بولے ہوئے الفاظ بھی نہیں سنتے، تو ان بولے کہاں سے سنو گے؟ یعنی وہ لفظ جو ابھی زبان پہ نہیں آیا۔ جگر ایک شاعر تھا، اس نے کہا ہے کہ گوش مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے۔ اگر کان شوق ہو جائیں تو ساز میں سے نغمہ سن لیتے ہیں اور پھر یوں اس کے معنی پیدا ہو گئے۔ مولانا روم رحمت اللہ نے کہا کہ بانسری کی آواز سنو کہ یہ شکایت کر رہی ہے کہ مجھے جنگل کے بانس سے جدا کر دیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ خشک مغز و خشک تار و خشک پوست اس گجا می آید ای آواز دوست، کہ ستار کے اندر لکڑی، تارے اور کھال سب بے جان ہیں، مگر اس میں سے مجھے دوست کی آواز آ رہی ہے۔ اب اس کے معنی بھی انہوں نے بنا دیے کہ کس کی آواز کون دے رہا ہے۔ تو آواز کا اس کائنات میں آپ کے کان سے تعلق ہے، تو زندگی کے ساتھ یا کائنات کے ساتھ آپ کا پہلا تعلق کان کے ذریعے ہے۔ اسی طرح پھر آپ کو بولنے کا خیال آتا ہے۔ بولتے وقت آپ کائنات میں یا تو جھوٹ میں اضافہ کر رہے ہیں یا پھر سچ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ جھوٹ میں اضافہ کر رہے ہیں تو پھر سمجھو کہ آپ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے اس جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر آپ 40 دن سچ بولنے لگ جائیں تو 40 دن کے بعد جو کہیں گے وہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی زبان سچ ہو گئی ہے۔ اس لیے جو کہو گے وہ سچ ہو جائے گا۔ اس زبان کے ذریعے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں، تو یہ تعلق ہو گیا، یعنی میری ذاتی زندگی کا باہر کی زندگی سے تعلق ہو گیا۔ تعلق کیسے ہوا؟ بولنے سے۔ گویا کہ بولنے والا جو ہے وہ باہر کی زندگی سے متعلق ہو جاتا ہے، یعنی جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، آواز بے شک قریب جائے، دور جائے، ریڈیو پہ جائے، ٹیلی ویژن پہ جائے، بین الاقوامی طور پہ جائے اور بین السیاروی ہو جائے، گویا کہ آپ کی زبان متعلق ہے۔ زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ سچ بولے اور صداقتوں کے قریب رہے اور سچے سامعین کے ساتھ بات کرے۔ اگر اسے کسی اور سچ کی سمجھ نہیں آتی ہے تو کلام الہی بولے اور جیسے حکم ہے ویسے بولے۔ اس سے آپ کو زندگی میں سمجھ آ جائے گی کہ باطن کیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شخص اپنی زبان سے درود شریف بولے، کلام الہی بولے اور حق بولے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ اور حق کو چھپاؤ نہ، اگر تم جانتے ہو۔ تو اگر ایسا موقع آ جائے تو حق کو برملا کہو، حق کو باطل سے مت ملاؤ، اب ہم مت پیدا کرو۔ اگر کوئی پوچھے کہاں سے آئے ہو تو یہ نہ کہنا کہ بس قریب سے ہی آیا ہوں، جہاں سے ہر روز آتا ہوں تو وہ سچی بات نہیں بتائے گا، تو اب ہم پیدا کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ کہاں رہتے ہو تو وہ کہے گا کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ یہاں سے آگے جاؤ تو گھر آ جاتا ہے۔ یہ ہے ابہام۔ تو مبہم بات کرنے والا دراصل جھوٹا ہوتا ہے۔ اس شخص کو ساری کائنات سے صرف ابہام ہی ملتا ہے، اس کو کبھی صداقت نہیں ملتی۔ تو آپ اپنی زبان کی اصلاح کریں، بولنے کی اصلاح کریں، بات میں صداقت پیدا کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بولیں۔ اب یہ ایک بات ہو گئی۔
آگے پھر سوال آتا ہے آپ کی آنکھ کا، تو یہ بھی ایک بڑا عجب راز ہے کہ کائنات کے اندر آنکھ آپ کو عکس لا دیتی ہے، جھوٹ کا بھی اور سچ کا بھی۔ اب آپ نے اس میں تخصیص کر دینی ہے کہ آنکھ آپ کے لیے کیا لا رہی ہے۔ آنکھ جو ہے وہ گمراہی بھی لاتی ہے، آنکھ صداقت بھی لاتی ہے، آنکھ جو ہے اس کا تعلق آپ کے وجود کے اندر نفس سے ہے، روح سے ہے، دماغ سے ہے اور احساس سے ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے تو فوری طور پر مناسب شعبے میں تاثیر دیتی ہے، مثلا صرف دیکھتے ہی دیکھتے گناہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آنکھ نے جو کوئی چیز دیکھی اس کی گناہ کے شعبے میں اطلاع دے دی تو وہ شعبہ مسترد ہو جاتا ہے۔ آنکھ نے اگر اطلاع دے دی کہ یہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے، کل کو تمہارا بھی جائے گا، تو آپ وہیں پہ رک جائیں گے اور باقی کا کاروبار بند کر دیں گے۔ تو آنکھ جو ہے یہ اطلاع دیتی ہے۔ اتنا بڑا راز جو آپ کے پاس ہے وہ آنکھیں ہیں۔ آنکھ آپ کو صحیح اطلاع دے گی، جس میں آپ دنیا کے اندر گمراہیوں کے صحیح انجام کو دیکھیں۔ جھوٹوں کی کیا عبرت ہوئی ہے، لوگ کہاں سے آئے کہاں چلے گئے، اور جھوٹ بولنے والے کیا کیا بات کرتے چلے گئے۔ کائنات میں کتنے کتنے رنگ تھے، یہ قبریں ہیں، بلکہ قبروں کے نیچے بھی قبریں ہیں، آدمیوں کے نیچے بھی قبریں ہیں اور قبروں کے نیچے پھر اور قبریں ہیں۔ ہر جگہ آپ دیکھیں تو آپ کو کیا کیا نظر آئے گا۔ آنکھ جب محو نظارہ ہو تو اس وقت وہ ضرور باطن سے متعارف ہو جاتی ہے، یعنی آنکھ جب محو نظارہ ہو اور اتنی محویت میں ہو تو اس وقت آپ کو باطن سے تعارف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ آنکھ لے کر ساری کائنات میں پھرو، دیکھو رنگینیاں، دیکھو نئے رنگ، دیکھو حسن، دیکھو کائنات کے جلوے دیکھو، پھر آپ کو یہ کائنات ساری کی ساری مرکہ نور و جمال نظر آئے گی۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ کائنات ایک مرکہ جمال ہے۔ اسی طرح آپ کا احساس ہے، بچہ جوان ہو جائے تو فوری طور پر ماں باپ سے ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا۔ اگر اس سے پوچھو کہ تجھے کیا تکلیف ہو گئی کہ کھانا نہیں کھاؤ گے، تو وہ کہے گا کہ آپ ہماری بات نہیں مانتے۔ اصل میں وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ جب کوئی چچا درمیان میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کی شادی کرنی ہے، تو جب وہ جوان ہو جائے گا تو شادی خود بخود ہی ہو جائے گی۔ تو آپ کے اندر عمر کا ایک ایسا حصہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کی خواہشات جو ہیں وہ کائنات سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری پڑ گئی، بیوی آ گئی، بچے ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ کیا آپ کے دفتر میں کوئی ملازمت ہے؟ وہ جو کوئی کام نہیں کرتا تھا، بھاگا دوڑا پھرتا ہے، یہاں بیٹھا رہتا تھا، چائے پیتا رہتا تھا، حقہ پیتا رہتا تھا، آج وہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ کا اشتہار ہے، وہاں ملازمت کے لیے جانا چاہیے۔ بائی دا وے نوکری کر لیتے ہیں، مجبوری ہے، بچے پیدا ہو گئے ہیں، تو آنکھ جو ہے اس کو پاکیزہ کرنے والی چیز آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے، ورنہ تو آنکھ ناپاکی میں آپ کو اڑا دیتی ہے۔ ورنہ اگر آپ کسی بدقسمت چیز کو دیکھنے لگ جائیں تو آپ بدقسمتی میں آ جائیں گے، ناروا نظاروں کو دیکھنے لگ جائیں تو آپ بھی ناروا ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ آنکھ جو ہے یہ مرکہ جمال دیکھے، مثلا آستانے دیکھے، روزے دیکھے، بے شک ان کی سمجھ نہ آئے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ یہ مقدس روحیں ہیں، تو وہ آنکھیں جو نیک مقامات کو دیکھیں گی وہ آپ کو نیکی ہی میں لے جائیں گی، اور وہ آنکھیں جو برے مقامات کی متلاشی ہوں گی وہ آپ کو برے گھر میں لے جائیں گی۔ تو آپ اچھے مقامات دیکھیں، نیک مقامات دیکھیں، نیک لوگوں سے ملیں، نیک شکلیں دیکھیں۔ تو آنکھ میں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ ایک شخص جس کی زندگی زیادہ پاک نہیں تھی، اس کے بارے میں ایک دن پتہ چلا کہ وہ پاک ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ کہتا ہے مجھے پیر مل گیا تو اس لیے میں نیک ہو گیا ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کا پیر کون ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی، تو بیٹی جو ہے یہ سب سے بڑا پیر ہے۔ اس طرح انسان میں آنکھ کی پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اس انسان میں آنکھ کی پاکیزگی آ سکتی ہے جس کو اس کائنات کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اپنی ماں اور بہنوں کے حوالے سے نظر آئے، اور اگر یہ اس طرح نظر نہیں آتا تو پھر طہارت یا پاکیزگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اولاد کو ایک جہیز یہ بھی دینا چاہیے کہ جب سے بچی پیدا ہوئی باپ کی نگاہ ناپاک نہیں ہوئی، تو یہ بھی جہیز کا حصہ ہے۔ بچی کے لیے باپ کی نگاہ کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ جس وقت کسی طرف گمراہ نگاہ ڈال رہے ہیں تو اس وقت آپ کی اپنی عزت کس کے حوالے تھی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی عزت اللہ کے حوالے کریں اور پھر اللہ کے خلاف جائیں۔
اللہ کے حوالے تو اس کی عزت ہوتی ہے جو خود اللہ کے حوالے سے چل رہا ہو، اور جو اللہ کے امر کو وائلیٹ کر رہا ہے وہ اپنی عزت اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ لہذا عین اس وقت آپ کے مقدسیات پر ناپاک نگاہ پڑ رہی تھی، جبکہ آپ کی نگاہ کسی چہرے پر پڑ رہی تھی، تو اس وقت آپ کی عزت کے چہروں پر بھی غلط نگاہ پڑ رہی تھی۔ اگر اس وقت نہیں پڑ رہی تھی تو کچھ دیر کے بعد پڑ جائے گی۔ جتنا کیچڑ آپ دوسروں کی دیوار پر لگائیں گے اتنا کیچڑ آپ پر ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر ہے، لمبی چوڑی کہانی کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی پاکیزگی کو یا اپنی عزت کو سنبھالنے کے لیے دوسروں کی پاکیزگی اور دوسروں کی عزت کرو، تو یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح اپنے دل کے حقوق ہیں، دماغ کے حقوق ہیں۔ دماغ سے کائنات کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ دماغ سوچنے والی چیز ہے، یہ وجوہات دریافت کرتی ہے، غور کرتی ہے، اس کو اپنے ہونے کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کیا ہوں۔ سوچنا تو اللہ کے فضل سے ہی ہے، ایک حد کے بعد دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے۔ سونا جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر مٹی میں رکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، یہ اتنی سی قیمتی چیز ہے، اور پھر کائنات کے جو مقدس راز ہیں وہ آپ کو فوری طور پر کیسے مل جائیں۔ چھوٹا سا موتی ہوتا ہے اور وہ سیپ کے اندر رکھا ہوتا ہے، تو پھر وہ راز ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو کائنات کے راز دریافت کرنے کے لیے یا تو سمندر کے اندر غوطہ لگانا پڑے گا یا پھر کان کے اندر جانا پڑے گا، غار میں غور کرنا پڑے گا، تاکہ آپ در مکنون چھپے ہوئے موتی دریافت کر سکیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر بہت لوگ جاتے ہیں، لیکن کوئی ورلیاں موتی لیے تریاں، کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نصیب ہوتا ہے، ایوری باڈی کو نہیں ملتا۔ چلتے سارے ہی ہیں لیکن سب کو یہ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ راستے میں ان کی تلاش آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ مثلاً وہ اللہ کی تلاش میں گئے، مسجد کی طرف گئے، اور کچھ عرصے بعد گمراہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں مگر ہمیں تو پیسہ ہی نہیں ملا۔ اب نماز سے تو پیسہ نہیں بنا۔ مدعا یہ ہے کہ نماز کی اچیومنٹ تو نماز ہی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ اس کائنات میں انسان گمراہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ وجہ کنفیوز کر دے جس کی وجہ سے وہ نیکی کر رہا ہے۔ پہلے کہتا تھا کہ میں نیکی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری عاقبت بہتر ہو، اور اب عاقبت بہتر کرنے کی بجائے یہاں کی کوئی بہتری ڈھونڈ رہا ہے۔ اس طرح انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جو کمزور ہو وہ اگر نیکی کر رہا ہو اور کوئی تکلیف آ جائے تو وہ نیکی چھوڑ دیتا ہے، اور جو طاقتور ہیں وہ تکلیف کو اپنا انعام سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو نیک ہیں یا تو وہ شہید ہوا کرتے ہیں، تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں، آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، اور پھر اپنی نیکیوں کی بلندی قائم کر جاتے ہیں۔ کمزور آدمی جو ہے وہ ذرا سی تکلیف آتے ہی نیکی چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو طاقتور بنائیں۔ یہ میں آپ کی ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو پھر آپ میں بہت سارے علوم آنے شروع ہو جائیں گے، پوری کائنات سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ میں کیا ہوں، میرا آنا کیا ہے، روح کیا ہے، دل کیا ہے، دماغ کیا ہے، خیال دماغ میں باہر سے آتا ہے یا دماغ سے باہر جاتا ہے۔ کبھی میرا خیال دور چلا جاتا ہے اور کبھی دور کا خیال میرے پاس آ جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ پھر آگے جو دل کی بات ہے تو وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ انسان چلتے چلتے کسی اور انسان کو اپنا مدعا بنا لیتا ہے، پھر مقصد حیات کوئی اور بن جاتا ہے۔ وہ کون بن گیا اور کیوں بن گیا یہ سمجھ نہیں آتی ہے، یہ الگ راز ہے۔ وہ تو گھر سے کسی کام کو چلا تھا، اب کہتا ہے کہ میں کام سے تو چلا تھا مگر میرا کام کچھ اور ہی ہو گیا ہے۔ یہ کہ اس کی نگاہ مل گئی، آنکھ مل گئی، 2 نگاہیں اور 2 نگاہیں 4 آنکھیں ہو گئیں، پھر وہ اسی کے خیال میں گم ہو گیا۔ تو رانجھا اپنی زمینیں بھول گیا اور ہیر اپنا خاندان بھول گئی۔ منم محوے خیالے ہو نمی دانم کجا رستم، خدا جانے میں اس کے خیال میں کہاں سے کہاں چلا گیا، اب جانا کہیں اور تھا اور پہنچ کہیں اور گیا۔ یہ راز ہے، یہ دل کی بات ہے۔ جس آدمی کو آپ کا دل پسند کرتا ہے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بہت پسند ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے اس میں ایسی کیا چیز دیکھی ہے پسند کرنے والی، یہ تو عام انسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں عام انسان نظر آ رہا ہے لیکن مجھے عام نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ کسی ایک انسان کو عام کی بجائے خاص دیکھنا شروع ہو جائے، پھر آپ کو کائنات کے ساتھ اپنے دل کا تعلق مل جائے گا۔ تو کائنات کی نگاہ کبھی آپ کے
دل پر اور کبھی آپ کا دل کائنات پر ہوگا، پھر رونق لگ جائے گی، تب آپ کے دل کی آواز کائنات میں پھیلے گی، میرے غم کا عکس پڑا ہے اوروں کے افسانوں پر بھی۔ تو یہ لگتا ہے کہ آپ کی بات کا اثر دوسروں پر بھی ہے، تو آپ کا دل جو ہے یہ آپ کو باہر کی زندگی سے متعلق کر رہا ہے۔ بے دل اور بے حس آدمی کا کسی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اسے اگر کہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ کہے گا کہ ہونے دو، اگر کہیں کہ لوگ تباہ ہو گئے تو کہے گا کہ ہونے دو، کچھ لوگ مر گئے ہیں تو کہے گا لوگ تو مرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بے حس ہے۔ ایک بے حس آدمی چھٹی لینے گیا، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے میری ماں مر گئی۔ کب مری ہے؟ پرسوں مری ہے، یا شاید پہلے مری ہے، اب یاد نہیں۔ افسر نے کہا کہ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر چھٹی کیوں لے رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر چھٹی نہ لی تو لوگ کہیں گے کہ تجھے ماں کا خیال ہی نہیں، اب مرضی ہے تو دے دو، نہیں مرضی تو نہ دو۔ تو یہ دل آپ کو کائنات سے متعلق کرتا ہے۔ پھر آپ کائنات کو دیکھیں اور دیکھیں کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے۔ یہ زمین پر ہی مشرق اور مغرب ہے، آسمانوں پر تو نہ مشرق ہے اور نہ مغرب ہے، نہ سورج کہیں سے نکلتا ہے اور نہ ڈوبتا ہے، نہ مشارق ہیں نہ مغارب ہیں۔ مشرق مغرب تو زمین کی بات ہے، آسمان پہ اور بات ہے۔ اسی طرح ستارے، سیارے، پہاڑ اور دریا سارے آپ کے لیے معنی رکھتے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ پہاڑ جو ہے وہ استقامت کا راز ہے، بلندی کا راز ہے، اپنی جگہ پر قائم رہنے کا راز ہے، پتھروں کا راز ہے۔ پہاڑ کے اندر خزانے ہیں اور پھر پہاڑ میں سے دریا نکلتے ہیں۔ یہ اتنے سارے واقعات ہیں، یہ سب آپ کے لیے پیغامات ہیں۔ اس پہ ذرا غور کریں۔ اگر آپ ایک درخت کی زندگی سٹڈی کریں تو یہ پوری کی پوری کائنات ہے۔ یہ بیج زمین کے اندر گیا، محنت کرتا رہا، غور میں غائب رہا، پھر غور کے اندر عرفان ہوا اور وہ بیج پھٹا، جڑ بنی، پودا بنا، تنا بنا، آندھی، پرندوں اور جانوروں سے بچتا ہوا طاقتور ہو کے میدان میں کھڑا ہو گیا۔ تو چلتے چلتے پھر وہ کہیں جا کے پھلدار درخت بنتا ہے، پھر فیض ہی فیض ہے۔ تو اتنی محنت کرتا ہے وہ، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سی بات ہے، پھر وہ منفعت بخش بنتا ہے، اور جب بوڑھا ہو گیا، رخصت ہونے لگا، مر گیا تو بھی مرتے مرتے لکڑی دے گیا، تو اس میں منفعت ہی منفعت ہے۔ مقصد یہ کہ یہ ساری محنت ہے۔ ایک پریتے کو دیکھو تو پوری محنت ہے۔ آپ کے پاس اگر چشم بینا موجود ہو اور آپ کبھی غور کریں تو اس کائنات میں سارے راز ہی راز ہیں۔ پھر جب آپ اتنی باتیں جاننے کے بعد قرآن پاک کی طرف جائیں گے تو آپ کو باطن سمجھ آ جائے گا، من کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کا باطن سمجھنے سے پہلے اپنا باطن سمجھو، کائنات کا باطن سمجھو، زندگی کو پہچانو، موت کو پہچانو، اللہ کے امر کو پہچانو، اور پھر قرآن پاک کو جو کہ اللہ کا کلام ہے غور سے دیکھو۔ پھر جب آپ میں تقویٰ پیدا ہو جائے تو پھر اس کو کسی پڑھنے والے سے یا پڑھانے والے سے پوچھ لو، ورنہ خود بھی غور کرو گے تو سمجھ آ جائے گی۔ کیونکہ اللہ نے آپ کو بنایا، کائنات کو بنایا، قرآن پاک کو بھیجا، تینوں کو بیک وقت غور کر کے پڑھیں گے، یعنی کائنات، قرآن اور انسان، تو تینوں ہی ایک ذات کے کام ہیں۔ اس ذات کا مقصد ہے کہ تینوں آپس میں متعلق ہوں۔ کائنات تمہارے لیے ہے، تم کائنات کے لیے ہو، اور تمہارے لیے قرآن کا پیغام ہے۔ کائنات کا ذکر ہے قرآن میں، تو کائنات کو سمجھایا گیا ہے قرآن کی روح سے، اور آپ کی زندگی بتائی گئی ہے قرآن کی روح سے۔ اب ان تینوں کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تم کائنات اور قرآن کریم، اب اس میں جو حوالہ ضروری ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیونکہ پیغمبر کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، اور ان کے بغیر زندگی سمجھ نہیں آ سکتی، پھر کائنات بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے اس حوالے سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ تو قرآن کا باطن سمجھ آنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بس پہلے اپنا باطن سمجھ لیں۔ اس طرح یہ سوال یوں حل ہو جاتا ہے۔